شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دھمک جائے، مہک جائے، بنے رونقی گلزار۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف زئی پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اگرچہ یہ معاشرہ تباہی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت ڈوب گئی ہے، PIA اور اسٹیل مل جیسے ادارے اگر خسارے میں ہیں، پاکستان میں غربت، مفلسی اور مہنگائی کا مسئلہ ہے، سیوریج اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، اگرچہ اس ملک میں دیگر مصلحات ہیں، گرین پاسپورٹ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو یہ وقت اگر تباہی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے تو اس رسوائی کو اگرچہ ہم برداشت بھی کر لیں، مگر جو آنے والا پاکستان کا مستقبل ہے، اگلے 50 سال میں اگر ہم پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں آج کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہوگا، ہمیں آج کے تعلیمی نصاب کو بہتر بنانا ہوگا، ہمیں آج طلبہ کی صلاحیتوں پر کام کرنا ہوگا۔ تو آج تو ہم تباہ ہو گئے مگر اگلے 50 سال میں تباہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر دل عزیز شخصیت، بہت معروف شخصیت، آپ ان کو ٹی وی چینلز پہ اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہوں گے، بڑا جانا پہچانا چہرہ۔ ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے چینلز پہ بڑے بڑے اینکرز آج بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب کے ہاتھ سے ہی تیار ہو کے وہ آج صحافت کی دنیا اور اینکرنگ کی دنیا پر راج کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے درس و تدریس کے شعبہ اپنایا تو انہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی۔ آپ رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، آپ ایک معروف ڈبیٹر بھی رہ چکے ہیں، آپ پاکستان ڈبیٹ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، اور بہت اچھی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت عابد علی امنگ صاحب۔ السلام علیکم سر، خیریت؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ سر آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے، آپ کا بڑا ہی میں ہدیہ تشکر ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کی بہت محبت ہے، آپ نے یاد کیا، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ سر یہ کہہ دیا گیا کہ آن لائن کلاسز لی جائیں، آن لائن کلاسز سے پہلے نہ ٹیچر کی ٹریننگ ہو گئی تو وہ کس طریقے سے آن لائن کلاسز دیں، نہ بچوں کو ٹرین کیا گیا کہ وہ کس طریقے سے آن لائن کلاسز لیں، اچانک سے گورنمنٹ نے کہہ دیا آن لائن کلاسز لیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ آن لائن کلاسز فارمیلٹی کے لیے ہے یا پھر اس سے کچھ حاصل حصول ہے؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا خیال ہے، ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، میں بائی چوائس ٹیچر ہوں، مجھے میرے اپنے بچوں تک یہ آواز میری پہنچ رہی ہے، میں ان کو ہمیشہ ہی کلاس میں کہتا رہا کہ بیٹا آن لائن کلاسز فیس ٹو فیس یا کلاس میں جسمانی طور پر موجودگی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، دیکھیے ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم ہے ڈیفرنٹ۔ آپ کے پاس آغا خان بورڈ ہے، آپ کے پاس میٹریکولیشن ہے، آپ کے پاس او لیول سسٹم ہے، آپ کے پاس IB سسٹم ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں نظر آتی ہیں، جو سرکاری اسکول کے پڑھنے والے بچے تھے ان بچوں کو چونکہ کووڈ کے ابتدا میں ہی ان کو بغیر امتحان کے پاس کر دیا گیا، لہٰذا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس وقت ان اساتذہ کی بھی تربیت نہیں ہوئی جو اس وقت ان کو پڑھاتے، تو ان کی آن لائن تربیت ہو جاتی، لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی۔ اب دوسری طرف جو او لیولز کے طلبہ تھے، جو او لیولز کے طالب علم تھے، جو او لیولز کے ٹیچرز سے ان کی تربیت ہوئی، انہوں نے پڑھایا، آج وہ ایک بہت بہتر طور پر آن لائن کی تعلیمی نظام کو سنبھال رہے ہیں۔ دیکھیے او لیولز میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور بہت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو چکی ہیں۔ آغا خان بورڈ کے اندر آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، وہاں پر ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا، خاصی بہتری آ چکی ہے۔ میٹریکولیشن سسٹم میں چونکہ ابتدا میں ہی ان کو اس بات کا موقع نہیں ملا، لہٰذا آج بھی وہاں پر آن لائن کلاسز کا فقدان ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات دیکھیے، میں اور آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، کیا آن لائن کلاسز صرف کراچی میں ہوں گی؟ آن لائن کلاسز کیا حیدرآباد میں، سکھر میں، میرپور خاص میں نہیں ہوں گی؟ کیا یہ آن لائن کلاسز کوئٹہ میں نہیں ہوں گی؟ کیا پشین میں نہیں ہوں گی؟ کیا بولان میں نہیں ہوں گی؟ کیا ہم KPK کے ان علاقوں میں جہاں انٹرنیٹ کے سگنل نہیں ہیں؟ سر یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میرا اگلا سوال یہی، آپ نے KPK سندھ کے دیگر علاقوں کی آپ نے بات کی، وہ غریب پاکستان میں جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، دینے کے لیے ادارے میں فیس نہیں ہے، وہ کس طریقے سے 25 سے 50 ہزار روپے کا وہ لیپ ٹاپ خریدے یا موبائل خریدے، پھر اس کے بعد 2000 روپے ماہانہ انٹرنیٹ کے بل دے، کچھ علاقوں میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، اس سے بھی وہ محروم ہے، تو وہ کس طریقے سے آن لائن، وہ کیا اس کے لیے تعلیم نہیں ہے؟
ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا جانا چاہیے. میں دو باتیں، کیونکہ بہت مختصر وقت ہے، میرا خیال ہے کہ آپ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے بجائے ان کے اوقات کار بڑھائیں. اچھا، آپ دیکھیں، ہم اساتذہ ہیں نا، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ میٹرک کے ہوں چاہے او لیولز کے ہوں. آپ ان کا ٹائم بڑھائیں. آپ ان سے کہیے کہ ایک شفٹ کے جو طلبہ تھے، مثال کے طور پر میری کلاس کے اندر 50 طالب علم ہیں، آپ ان کو 15 کی 3 شفٹوں میں تقسیم کر دیں. آپ ان کو 3 گھنٹے کے لیے ایک شفٹ، 3 گھنٹے کے لیے دوسری شفٹ، 3 گھنٹے کے لیے تیسری شفٹ. یا تو آپ میری تنخواہ بڑھائیں یا پھر کسی ایک اور استاد کو رکھ لیں. اور اگر تنخواہ بھی نہیں بڑھا سکتے، میں سرکار کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر تنخواہ بھی نہیں بڑھا سکتے تو ہم سے کہیں، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ 15 بچوں کو پہلے 3 گھنٹے میں پڑھوائیں، 15 بچوں کو دوسرے شفٹ میں پڑھوائیں، 15 بچوں کو تیسری شفٹ میں پڑھوائیں، لیکن فزیکل تعلیم دیں. آن لائن تعلیمی نظام اگر فزیکل تعلیم کا نعم البدل ہوتا تو پورے یورپ کے اندر آن لائن ایجوکیشن سسٹم کئی برس پہلے شروع ہوا تھا. وہ فزیکل اپنے بچے کو تعلیمی ادارے میں نہیں بلاتے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ فزیکل تعلیم جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو آپ بات کر رہے ہیں کافی یورپین کنٹریز میں اور دیگر جگہوں پہ اسی طریقے سے تعلیمی نظام کو برقرار رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک سلاٹ انہوں نے سیٹ کر دیا ہے، 10-15 اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہیں، پھر 10-15 اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہیں، پھر 10-15 اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہیں. اس طریقے سے تعلیمی نظام چل رہا ہے. مگر پاکستان میں جو نظر آ رہا ہے ہم سب کو مسئلہ کہ سرکاری تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں ان کی ٹیچرز کو تو تنخواہ جا رہی ہے، مگر جو بچہ غریب ہے وہ نہ تعلیم حاصل کر پا رہا ہے، اور تعلیم حاصل نہیں کرے گا اس کے لیے آگے اور مشکلات. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں بہت مختصر سی بات میں نے آپ سے عرض کیا. میں نے کہا دیکھیے، میں کب ٹیچر بنتا ہوں؟ مجھے کہا جاتا تھا آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں تو میٹرک کے بعد کہا جاتا تھا کہ آپ PTC کا کورس کریں، فزیکل ٹیچنگ کورس. مجھے پھر بتایا جاتا تھا انٹر کے بعد آپ ٹیچنگ سرٹیفکیٹ کورس کریں، اور اس کے بعد پھر آپ گریجویشن کے بعد B.Ed کر سکتے ہیں، ماسٹرز کے بعد M.Ed کر سکتے ہیں. واٹ آر دیز تھنگس؟ دیز آر پروفیشنل ٹریننگز. آج آپ کی ضرورت اس پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ IT پروگرام شروع کرنے کی ہے. آپ اپنے اساتذہ کو آن لائن ٹریننگ سسٹم کے لیے، آپ اپنے اساتذہ کو آن لائن تربیت دینا شروع کریں. میں آپ کو اس بات سے دعوے سے کہتا ہوں، دیکھیے کووڈ ختم نہیں ہوگا، ہمیں تو نہیں معلوم اگلے سال ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے اگلے سال ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے اور تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمیں آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی طرف جانا پڑے گا، اور اپنے بچوں کے ساتھ اساتذہ کو ہمیں IT کی تربیت، آن لائن کلاسز کی تربیت دینی ہے. IT پہ تو کام ہی نہیں ہوا گزشتہ سالوں پہ. اگر پاکستان میں IT پر کام کر لیا جاتا تو آج ان مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا. اس کو آپ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں دیکھیں میں بہت احترام سے گزارش کروں، بنیادی طور پر میں IT کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، ایجوکیشن پہ کام نہیں. اچھا جی، دیکھیں جب HEC کی اسکالرشپس بند ہو جائیں، آپ کے بچے باہر بیٹھے ہوئے اپنی اسکالرشپ کا انتظار کرتے رہیں، تو پھر اس کے بعد گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے. سرکاری اسکولوں کے اندر آپ کہہ رہے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے وہاں پر پہلے باتھ روم تو بنا دیں بھائی، پہلے وہاں پر آپ لائٹیں تو لگا دیں، بیٹھنے کے لیے بینچز تو دے دیں. یہ فرسودہ تعلیم، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. فرسودہ تعلیمی نظام پہ کس کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں کہوں حکومت وقت ذمہ دار ہے، لیکن بنیادی طور پر حکومت وقت نہیں. 70 سال کے دوران آنے والی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان تمام سیاسی جماعتوں کی پریورٹی تعلیم نہیں رہی. میں سخت لہجہ ہے میرا یہ کہنے کے لیے کہ میری پریورٹی یہ رہی کہ میں ایٹم بم بنا لوں. میں نے ایٹم بم 6 ایٹم بم بنائے ہیں. میں آج ایٹمی طاقت کہلاتا ہوں. اگر میں نے یہ پیسہ تعلیم پر خرچ کیا ہوتا تو میرے پاس 600 ڈاکٹر عبدالقدیر اور 6000 ایٹم بم ہوتے. میں 6 ایٹم بم بنانے کے بعد ایٹمی طاقت کہلاتا ہوں. اگر میں پیسہ تعلیم پر خرچ کرتا تو وہ تعلیم پر خرچ کیا ہوا پیسہ 600 ڈاکٹر عبدالقدیر پیدا کرتا، سائنٹسٹ پیدا کرتا، اسکالرز پیدا کرتا. اور آج ہم دنیا میں ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ شاید معاشی طاقت بھی ہوتے، IT کی طاقت بھی ہوتے، اور ہم دنیا کے اندر ایک بہترین اور مضبوط حکومت کے طور پر تسلیم کیے جاتے. سر، ایٹم بم اور جتنے بھی فورسز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ضروری ہے. آج اگر ہم سے ہمارا پڑوسی ملک ڈرتا ہے، دشمن ملک ہم سے ڈرتا ہے، تو اسی وجہ
سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان ایٹامک پاور ہے. پاکستان میں وضاحت کر دوں, میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ ایٹم بم پہ پیسہ خرچ نہیں کریں. میں نے آپ سے کہا آپ کی پریورٹی تعلیم نہیں رہی. اس ایٹم بم کو بنانے کے لیے آپ کو پڑھے لکھے ڈاکٹر عبدالقدیر کی ضرورت ہے. اس ایٹم بم کو چلانے کے لیے آپ کو پڑھے لکھے ٹیکنیشین کی ضرورت ہے. آپ کوئی ایسا شخص آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو آپ لے مین کو لے جا کر آپ ایٹم بم اس کے حوالے کر دیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے, میں ایک باپ کے طور پر مجھے اپنے بچے کو کھلانا بھی ہے اور مجھے اسے بچے کو پڑھانا بھی ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بچے کو کھلانا چھوڑ دوں گا, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بچے کو پڑھانا چھوڑ دوں گا. مجھے دونوں میں توازن رکھنا ہے. ہاں, میں تعلیم کے لیے کچھ پیسے زیادہ مختص کر کے اپنے بچے کو بہترین انسان بنانا چاہوں گا تاکہ وہ مستقبل میں بہترین انسان ہو. تو اس قوم کو بھی اگر آپ ایک مضبوط قوم بنانا چاہتے ہیں تو ڈیفنس بجٹ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ تعلیم کے اوپر آپ کو بجٹ بڑھانا بھی پڑے گا اور اس کو اپنی پریورٹی طے کرنا پڑے گا. اچھا جی, تعلیمی ادارے ہی صرف وقت حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں تعلیمی ادارے صرف بند ہو رہے ہیں. مجھے تو یہ شک ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید کووڈ نے سپر اسٹور سے, مال سے اور جتنے بھی یہ پی ایس ایل میں میچز ہو رہے ہیں ان سب سے اور جلد سے جلوس سے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ میں نہیں آؤں گا, میں صرف جاؤں گا تعلیمی اداروں میں, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میری ذاتی رائے یہ ہے, میں ذاتی طور پر آپ سے ایک بات کہوں, میں مختصر, دیکھیے میرا خیال ہے بازار بند کرنے کا 6 بجے کا جو وقت ہے, میری ذاتی رائے ہے, میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہا, یہ 6 بجے کا جو وقت ہے آپ 24 گھنٹے چلا دیں. آپ 24 گھنٹے کے لیے بازار کھولیں. 12 بجے چھٹی کرنے والا 12 بجے خریداری کر سکے, جو 1 بجے چھٹی کر رہا ہے وہ رات کو 1 بجے کر سکے, جو دوپہر میں 12 بجے کر رہا ہے 12 بجے کر سکے. آپ لوگوں کو رش سے بچانا چاہتے ہیں, رش سے بچنے کے لیے آپ 24 گھنٹے بازار کھول دیجئے. لوگوں کا روزگار بڑھے گا, لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھے گی اور کورونا کا خطرہ بھی ٹل جائے گا. اسکولز کو بہتر طور پر چلانا ہے, ان کی شفٹوں میں اضافہ کر دیجئے. آپ کو صرف یہاں نہیں, دیکھیے سر 2 لاکھ جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ میں اگر آپ کے پاس عدالتوں میں ہیں, آپ عدالتوں کی بھی شفٹیں بڑھا دیں. وہاں پر لائن لگا کر لوگ اگر عدالتوں میں موجود ہیں ان کی بھی شفٹیں بڑھا دیں. اور اگر کسی بھی جگہ پر رش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, خدشہ ہوتا ہے, تو اس کے ڈیوریشن میں اضافہ کر دیجئے. لوگوں کا روزگار بڑھے گا, اس سے ختم نہیں ہوگا. تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ میری ذاتی رائے کے مطابق ایک مستحسن اقدام نہیں ہے. اچھا, مزید کتنا وقت لگے گا کہ یہ جتنا بھی ہمارا لاس ہوا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کور کرنے میں کتنا وقت لگا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے بند کر رہے ہیں. آپ نے 10 جنوری تک بند کیا ہے, ہمارے پاس اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 10 جنوری کو 11 جنوری کو وہ کھل جائیں گے, ہمیں تو نہیں معلوم. میرا خیال تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے میری توبہ, ہو سکتا ہے یہ مارچ تک نہ کھل سکے. مارچ میں جانے کے بعد آپ کو پھر ایک مرتبہ یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ جناب ہم اپنے بچوں کو کیا بغیر امتحان کے پاس کروا رہے ہیں. کیونکہ میں نے پھر عرض کیا کہ دیکھیے شہروں کے اندر بھی اس حوالے سے بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ پھر ایگزامس ہوں گے یا پھر پروموٹ کر دیا جائے گا جیسے دیکھیں حکومت وقت یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ پروموٹ نہیں کریں گے, آپ کو کوئی نہ کوئی ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر شادی کی اجازت اگر آپ کھلے میدان میں دے سکتے ہیں, خدا کے واسطے آپ ٹینٹ لگا کر میرے بچوں کا امتحان آپ میدان میں لے لیں, لیکن بچوں کو بٹھائیں. آپ میدان میں ٹینٹ لگا کر بٹھائیں, بچوں کو پڑھانے کے لیے مجھے بلائیں, آپ مجھے بلائیں, مجھے سبرات اساتذہ کو بلائیں, انہیں میدان میں پڑھوا دیں. آپ کو دور دور بٹھا کے پڑھوانا ہے لیکن انہیں پڑھنے دیں, ورنہ آج کا کووڈ انسان کو جسمانی طور پر برباد, وقتی طور پر جسمانی طور پر برباد کرے گا, لیکن ہم اسپریچولی اور ہم تعلیمی اعتبار سے ہم شاید کئی 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. ہم اپنے بچوں مزید پیچھے ہے. میں نے انٹرو میں بھی بیان کیا کہ مزید برا حال تھا ہمارے تعلیمی اداروں کا اور تعلیم ایجوکیشن کے حوالے, مگر اب اس کووڈ کی وجہ سے تو ہم اور مزید پیچھے جا چکے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے, ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اسکول بند کرنا ایک حل نہیں ہے, آپ اس کا وقت بھی بڑھا سکتے ہیں. دوسری بات, ہماری گفتگو چونکہ بہت مختصر وقت تھا, آپ کو سلیبس ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. آپ کو آنے والے وقتوں میں سلیبس ری ڈیزائن کرنا ہے, آپ کو کریکولم ری ڈیزائن کرنا ہے, آپ کو ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ایگزامینیشن سسٹم ری ڈیزائن کرنا ہے. دیکھیے میں بہت احترام سے عرض کروں, آغا خان ایجوکیشن سسٹم میں جو ایگزامینیشن بورڈ ہے, میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کیمبرج کا ایگزامینیشن بورڈ اور آغا
آغا خان کے ایگزامینیشن بورڈ کے معیار میں شاید 1% کا فرق ہوگا, اتنا بھی فرق نہیں ہوگا. آپ اپنے اوپر ریلائی کیوں نہیں کرتے, اپنے ملک کے ریسورسز پر ریلائی کیوں نہیں کرتے؟ آغا خان کے اندر کام کرنے والے جتنے پروفیشنل ایجوکیشنلسٹ موجود ہیں, کیا یہ باہر سے آئے ہیں؟ اور اگر یہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے یہاں پر موجود ہیں تو ان کو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو مرج کیا جائے, ایک تعلیمی نظام بنانے کی کوشش کی جائے, سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے کہ سیم کریکولم ہو, تو میرے خیال میں پھر اس کے لیے ایگزامینیشن سسٹم بھی ایک جیسا بنایا جائے اور ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور یہ بچوں کا انٹرسٹ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے تعلیم کے حوالے سے. جس طریقے سے ابھی پھر لاک ڈاؤن جو لگا تو اس پہ بچوں کی طرف سے یہ باتیں بھی سامنے آئی کہ ہمارا وزیر اعظم شفقت محمود صاحب ہیں اور دیگر لوگوں کے وزیر اعظم عمران خان ہیں, ہمارا وزیر اعظم شفقت محمود صاحب ہیں, مگر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جس طریقے سے ذہن ختم ہو چکا ہے, انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ دیکھیے میں پھر عرض کروں, میری گزارش یہ ہے, اس سوال کا جواب ناظرین ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد لیں گے. جب تک کے لیے ہمارا ساتھ رہے گا, انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا. عمار آئیکن ٹاور, بہترین لوکیشن, بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکن ٹاور, نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل, جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات. آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز. میں نے تو بک کرا لیا ہے اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000. ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکن ٹاورز میں اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں, وہ بھی بالکل فری. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک. cell number 0309 222 9914 0330 3587119. Phone number 021 364 03312 and 4. ویلکم بیک ناظرین محترم. ہم موجود ہیں 99 کے اسٹوڈیو میں اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں عابد علی امنگ صاحب, ہر دل عزیز شخصیت. سر میں آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے سوال کر رہا تھا کہ بچوں کا کس طریقے سے پھر سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے بچوں کے ساتھ. دیکھیں میں ذاتی طور پر آپ کو ایک بات بتاؤں, بنیادی طور پر انٹرسٹ ڈیولپ کرنا بھی ٹیچر کی ذمہ داری ہے. اور دیکھیں انٹرسٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نہیں جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرتی. میری کلاس روم میں بیٹھا ہوا بچہ مجھ سے پڑھنے کے لیے تیار ہے نہیں تیار ہے, اس میں عمران خان صاحب, آصف زرداری, نواز شریف کا کام نہیں ہے. میں اپنے بچے کو اپنی کلاس میں بیٹھنے پر مجبور کرتا ہوں نہیں کرتا, یہ میری ذمہ داری ہے. اساتذہ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی, ان کو آن لائن سلیبس بھی تیار کرنا ہے, ان کو فیس ٹو فیس کریکولم بھی تیار کرنا ہے, اور اپنے بچوں کو اپنے آپ کو سب سے پہلے مینٹلی تیار رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں امتحان جو ہے وہ فزیکل نہ لے سکیں, ہمیں آن لائن امتحان لینا ہو, تو تیاری ہمیں زیادہ کرنی ہے. اگر ہم بچے کو دیکھیں آن لائن میں بھی انٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ مائک کھلواتے ہیں, بچے کم ہوتے ہیں تو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ چیٹ باکس کھلواتے ہیں, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس آپ اسائنمنٹس ہوم اسائنمنٹس منگواتے ہیں, اس کے مارکس دیتے ہیں, بچے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. بچے کے لیے جب انسینٹیو ہوتا ہے, اس کو مارکس مل رہے ہیں, وہ آپ سے سوال کر بھی سکتا ہے, آپ کو جواب دینا بھی آسان ہے, اور آپ اس لیکچر کو ریکارڈ کر کے مس ہونے جانے والے جن بچوں کا وہ لیکچر مس ہو گیا ہے, آپ ریکارڈ کر بھی اس کو دے سکتے ہیں. یہ سہولت بڑھ جائے گی.
ہمیں اس کو صرف بہتر طور پر استعمال کرنا ہے۔ آن لائن کی بات کر رہے ہیں، آن لائن میں تو بچوں کا کنسنٹریشن بالکل ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ اب آپ اس طریقے سے فزیکل جیسی کلاسز میں آپ دیکھیں میں پھر عرض کروں نا، اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے نہ میں پڑھانے کا عادی ہوں آن لائن، نہ وہ بچے پڑھنے کے عادی ہیں۔ مجھے اپنی رفتار فزیکل جو کلاس ہے اس کے مطابق مجھے اپنی رفتار کم کرنی ہے، مجھے اپنا کانٹینٹ کم کرنا ہے، بچوں کا انٹریکشن بڑھانا ہے۔ بچہ جو ہے وہ آن لائن ہونے کے بعد اٹینڈنس لگانے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، ارے بھیا غائب ہو گئے تو مجھے چیک کرنا ہے کون پریزنٹ ہے کون نہیں پریزنٹ ہے۔ ہمیں اپنے اساتذہ کو بھی تربیت دینی ہے، اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے، اور پھر احترام کے ساتھ آپ کو پیرنٹس کو لوپ میں لینا ہے جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بیٹھ کر پڑھیں۔ مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس طریقے سے آن لائن ایجوکیشن حاصل کروانے کے عادی نہیں ہیں۔ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں نا، کس طریقے سے کلاسز دلوائی جائیں، وہ ان کی مجبوری یہ بھی ہے۔ سر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لوگ عادی نہیں ہوتے، ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، انہیں عادی بنایا جاتا ہے۔ جب پیرنٹس کو یہ معلوم ہوگا کہ 5 مہینے بچہ نہیں جا سکتا لیکن وہ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ 95% بچے ابھی یہی ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے 2020 میں پرموٹ کر دیا گیا، 2021 میں بھی اس طریقے سے پرموٹ ہم ہو جائیں گے۔ دیکھیں بچوں کا ذہن بنا ہوا ہے، بھلے گورنمنٹ کا اعلان بھی ہو جائے، بھلے وزیر تعلیم بھی اعلان کر دیں، مگر بچوں کے ذہن کو اس طریقے سے کس طریقے کنورٹ کیا جائے کہ اب محنت کرنی ہے اور اب ایگزامز ہوں گے باقاعدہ۔ سر بنیادی طور پر میں نے آپ سے پھر یہ عرض کیا کہ آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے کہ میں ایز اے ٹیچر تو گارنٹی نہیں دے سکتا نہیں امتحان لازمی ہوں گے، میں پڑھانے کی گارنٹی لے سکتا ہوں، سمجھانے کی گارنٹی لے سکتا ہوں، بچے کو اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی گارنٹی لے سکتا ہوں، لیکن میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ایگزامینیشن ہوں گے۔ میری گزارش سن لیجئے، صرف میری گزارش اتنی سی ہے کہ جب آپ ذمہ داری جس چیز کی ذمہ داری میری ہے میں وہ ذمہ داری پوری کروں، جس چیز کی ذمہ داری حکومت کی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب بچے کو ایک مرتبہ آپ نے اگر بغیر امتحان کے پاس کر دیا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اٹ واز آئی تھنک میرے خیال میں 1979 if I am not wrong، تب بھی بچوں کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 77 کے اندر بھی بچوں کو بغیر امتحان کے پاس کیا گیا تھا، یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنیاد پڑی ہے یہ اچھی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب پیرنٹس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے بچوں کو امتحان دینا ہی ہے، انہیں اپنے بچے کو اس کمپیوٹر کے سامنے بٹھانے کے لیے فورس کرنا ہے، بٹھانا ہے۔ دیکھیے پیرنٹس جب تک لوپ میں نہیں ہوں گے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا بچہ کلاس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ آپ کے لیے ایک طرف اساتذہ موجود ہیں، دوسری طرف اسٹوڈنٹس موجود ہیں، تیسری طرف والدین کو، ہم دونوں کے درمیان میں ایک برج بننا ہے۔ اگر بچہ کلاس نہیں لے رہا تو وہ اس کی وجوہات بتائیں، اور اگر مجھے کوئی شکایت ہے تو میں پیرنٹس تک پہنچ سکوں۔ ان 3 لوگوں کے ملے بغیر ہم آن لائن کلاسز کو ایک فروٹفل ایگزامپل کے طور پر دنیا کے زیادہ ذمہ داری تو تعلیمی اداروں کی بنتی ہے۔ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ آن لائن کلاسز دے بھی رہے ہیں، اور کوئی بھی ان کے ایسٹس بھی ان کے بالکل ویسے ہی مینٹین ہیں، کوئی ان کے بلز بھی وہ نہیں دے رہے، کوئی ان کے ایکسپینسز بھی نہیں ہیں ادارے میں، پھر بھی وہ وہی فیس لے رہے ہیں پیرنٹس سے۔ پیرنٹس تو کس طریقے سے اتنے وہ فیس بھی دے پیرنٹس پہ، پیرنٹس سے زیادتی ہے عوام کے ساتھ نا، کہ کہیں جگہ پہ دیکھا جائے تو زیادتی پوری ہو رہی ہے۔ انوار بھائی میری گزارش یہ ہے کہ آپ 2 چیزیں ایک ساتھ مکس کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے 95% جن بچوں کو کہا وہ سرکاری اسکول کے پڑھنے والے ہیں، وہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ آپ 2 چیزوں کو الگ الگ کریں۔ آپ سرکاری اسکول کے لیے الگ بات کریں۔ مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر نہیں ہو سکتی نا سر، مجموعی طور پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو جو او لیولز یا آغا خان بورڈ کے بچے ہیں ان کو پہلے بھی پروموٹ نہیں کیا گیا۔ آپ اس دونوں چیزوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ او لیولز کے بچوں نے ایگزام دیا ہے، اے لیولز کے بچوں نے ایگزام دیا ہے، اسی طرح آغا خان بورڈ کے بچوں نے ایگزام دیا ہے، وہ آن لائن ایگزام دینے کے بعد پاس ہوئے ہیں۔ میٹریکولیشن کے بچوں کو پاس کیا گیا۔ آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے نہ چلیں۔ میٹریکولیشن بھی جو ادارے کروا رہے ہیں وہ بھی، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا سر، عرض کر رہا ہوں کہ وہ میں نے عرض کیا سر 95% سرکاری اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے الگ سوچئے، اور جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ سرکاری اسکول کی ذمہ داری حکومت وقت کی بنتی ہے، حکومت وقت کو ہی اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، حکومت وقت کو ہی وسائل پیدا کرنے ہیں، حکومت وقت کو ہی وہ سہولیات دینی ہیں۔ 5
5% اگر پرائیویٹ جو پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں پرائیویٹ اداروں کی ذمہ داری ہے، آئی ایگری. اچھا ان دونوں میں ذمہ داری پیرنٹس کی ہے. سرکار آپ کا سرکاری اسکول کا بچہ ہے، اس کو بھی اس اسکول تک بھیجنا والدین کی اگر ذمہ داری تھی تو آج آن لائن کے لیے تیار کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ سرکاری اسکول کا بچہ ہو. اچھا پھر آپ نے کہا دیکھیے فیسز کے لیے بنیادی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ میں چونکہ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم سے 30 سال سے وابستہ ہوں، میرا 30واں سال ہے، بڈھا ہوں میں فرعون کے زمانے کا آدمی ہوں بھیا، 30 سال مجھے ہو گئے صرف الحمدللہ پڑھاتے ہوئے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بجلی کے پیسے استعمال نہیں ہو رہے، لیکن کیا سر اس بلڈنگ کا کرایہ نہیں دیا جا رہا؟ کیا ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دی جا رہی؟ اگر ٹیچر کو آپ تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ آن لائن پڑھائے گا کیسے؟ صرف بجلی کے پیسے کم ہونے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایکسپینسز ختم ہو گئے؟ نو. پورے سروے کے تحت بتایا گیا 17 لاکھ پرائیویٹ اسکولز کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے. سر میں بہت احترام سے عرض کروں آپ کا، 17 لاکھ 50,000 ٹیچرز ہیں اور جو 50,000 کو تنخواہ ملی ہے وہ بھی آدھی تنخواہ، 50% ان کو سیلری ملی. میں پھر عرض کروں کہ یہ سروے درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سینکڑوں جن تک میری اپروچ ہے، میں سینکڑوں اساتذہ کو جانتا ہوں جن کو تنخواہیں ملی ہیں. اداروں نے، میرا بھی ایجوکیشن سیکٹر سے تھوڑا بہت تعلق، میں پڑھا رہا ہوں سر، مجھے تنخواہ ملی ہے، سامنے بیٹھا ہوں اور ہر ادارے کا آپ میں نام نہیں لینا چاہتا. ادارہ اچھا ہے، ادارہ نہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جو تنخواہیں نہیں دے رہے. نہیں سر بالکل دے رہے ہیں. یہ میں بہت احترام کے ساتھ عرض کروں دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیں. دیکھیے بات اتنی سی ہے کہ آپ جن اداروں کو، اس کی بھی وجہ سن لیں نا، جن اداروں میں نہیں دیے آپ، میں باپ ہوں میں نے فیس نہیں دی، وہ ٹیچر کو کہاں سے دیں گے؟ کیا ذمہ داری صرف اس بات کی ہے؟ یہ ان چیزوں کو جوڑے نہیں. دیکھیے جو بڑے ادارے ہیں وہ تمام جو کیمبرج سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں انہوں نے اپنے بچوں سے فیسز لی ہیں اور اساتذہ کو دی ہیں. اب آ جائیے اس سسٹم نا الگ الگ ہیں. میٹریکولیشن کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو چھوٹے ادارے ہیں، وہاں پیرنٹس نے نہیں دی. آپ کے پاس بلڈنگ کا کرایہ نکالنا بند ہو گیا. میں نام نہیں لینا چاہتا، میں جن اداروں میں پڑھاتا ہوں اس ادارے کے اندر ایک شخص اکاؤنٹنٹ کی جاب کرنے کے لیے آیا ہے. میں بہت احترام سے میں نام نہیں لوں گا، وہ ایک اسکول کے مالک تھے، ان کے پاس 16 ٹیچرز تھے. ان کو اپنا اسکول بند کرنا پڑا کیونکہ ان کو پیرنٹس کی طرف سے فیس نہیں ملی. وہاں کے بچوں کی تعلیم ختم ہوئی، نمبر 1. 16 لوگ بے روزگار ہوئے، نمبر 2. اس کا کینٹین والا ختم ہوا، نمبر 3. اس کا وین والا ختم ہوا، نمبر 4. پرنٹنگ والا ختم ہوا، نمبر 5. یونیفارم والا ختم ہوا، نمبر 6. ارے وہاں ایک اسکول کے ساتھ 8 سے 10 ادارے کام کر رہے تھے، وہ سب ختم ہوئے. میرا کہنے کا مطلب ہے آپ یہ نہ کہیے کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی، آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہاں ان اسکولوں کے بند ہونے کی وجوہات ہیں جن کو تنخواہیں نہیں ملی کیونکہ ان کو والدین کی طرف سے بھی پیسے نہیں ملے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی اسکول بند نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ کو، کوئی بھی اسکول ایسا نہیں چاہتا کہ وہ اساتذہ کو تنخواہ نہ دے. ہاں چھوٹے اداروں میں دونوں طرف سے پرابلم ہوئی، پیرنٹس کی طرف سے بھی فیس نہیں آئی. اچھا پیرنٹس نے کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ کووڈ تھا. اس کووڈ کے اندر وہ کمانے جاتے تو پیسے دیتے. وہ ادارے اس طریقے سے فیسز لے لیتے، وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو سلیبس نہیں دیں گے، ہم آپ کو رزلٹ نہیں دیں گے، ہم آپ کو. ابھی میں نے آپ کو بتایا سر، میں نے ابھی آپ کو بتایا بنیادی طور پر وہ تعداد شاید 5% بھی نہیں ہے. 5% بھی لوگ آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو کہ یہ تمام چیزیں بلیک میل کرتے ہیں. لوگوں نے ادارے بند کر دیے. بچے جو ہے وہ جو وہاں پڑھ رہے تھے، جب وہاں سے فیسز نہیں دی جا سکی تو اساتذہ بے روزگار ہو گئے، ادارے بند ہو گئے. لہٰذا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس چیز میں صرف اداروں کو قصوروار نہیں سمجھا جائے. اس چیز میں دیکھیں میں ختم کرتا ہوں کیونکہ بہت طویل چیز ہو رہی ہے تاکہ چیزوں کو بائنڈ اپ کیا جائے. حل کی طرف آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹریٹجی پلان کی جائے. میں حل کی طرف آ رہا ہوں سر. اساتذہ ذمہ داری جو ہے نا صرف حکومت وقت پوری کر نہیں سکتی. پہلی چیز یہ ہے، میں کوشچن مارک نہیں لگاؤں گا اہلیت پہ، لیکن اب تو وسائل بھی نہیں ہیں. جب وسائل تھے اس وقت اہلیت بھی نہیں تھی اور اب تو وسائل بھی نہیں ہیں. حکومت وقت خالی اپنے جو ہے وہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی. صرف ادارے حل نہیں کر سکتے، صرف اساتذہ حل نہیں کر سکتے، صرف والدین حل نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر یہ ٹیبل اٹھانا میرے لیے مشکل ہے تو آپ میری مدد کر دیں گے. اگر دو نہیں اٹھا سکتے تو تیسرے مدد کر دیں گے. کچھ حکومت کو ذمہ داری لینی ہے، کچھ والدین کو بیئر کرنا ہے، کچھ اساتذہ کو. دیکھیں کیا ہے، میں اپنی تنخواہ کم کروانے کے لیے تیار ہوں، کچھ آپ میری تنخواہ کم کر دیں. کچھ جو ہے
सहूलियात फराहम करना वालिदैन को जो कि ज़रूरत मंद हैं और اساتذہ को. सर आपको अंदाज़ा है पहली ऑनलाइन क्लास के लिए मुझे जो है वो 70,000 रुपये का आईपैड परचेज करना पड़ा. क्या 70,000 रुपये हर प्राइवेट टीचर के पास मौजूद हैं कि वो 70,000 रुपये का आईपैड परचेज करके दूसरे दिन वो वहाँ पर तालीम देने के लिए पहुँच जाए? 40,000 रुपये का लैपटॉप लेने के बाद 1 लाख रुपये का खर्चा. अरे लोग बच्ची की शादी के लिए बीसी डालते हैं, 1 लाख रुपये के बाद वो अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे जमा करते हैं. आप ये समझते हैं कि हर प्राइवेट, हर, देखिए मैं हर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल हैं कि वो परचेज कर सकते हैं. आप नीचे उठाकर देखें जो छोटे इदारे, प्राइमरी भी है उसमें सेकेंडरी भी है, वही ये जो छोटे तालीमी इदारे जो हमारे मोहल्ले इलाकों के अंदर खुले हुए हैं, इनके अंदर 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 16,000 रुपये टीचर की तनख्वाह है. आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 7 महीने के अंदर जो 1 लाख रुपये बेचारा पूरी तनख्वाह लेता है, वो 1 लाख रुपये एक दिन में खर्च करने के बाद जो वो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दे? तो इसमें कुछ हुकूमत वक्त को सहूलियात फराहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी, असातिज़ा को अपनी तनख्वाहें कम करना मेरी जिम्मेदारी, वालिदैन को फीस देना उनकी जिम्मेदारी, और जो सरकारी इदारों के अंदर बच्चे मौजूद हैं और जो असातिज़ा, उन असातिज़ा को तरबियत देना और उन बच्चों के औकाते कार बढ़ाकर, असातिज़ा को आप तनख्वाह दे रहे हैं, उनके औकाते कार बढ़ाकर आप उसमें बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए मौक़े पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी. अगर सब मिलकर काम करेंगे तो तालीमी निज़ाम बेहतर होगा. अगर किसी एक की भी जिम्मेदारी कम होगी तो सर हम अगले साल फिर कोविड में बैठे होंगे. इंशाअल्लाह ताला यही दुआ है सब मिलकर काम करें. जिस तरीके से आबिद अली उमंग साहब फरमा रहे थे कि सब ने मिलकर इस बीमारी से, इस मुश्किल वक्त में अपने ख़ुद मसाइल के हल निकालने होंगे. हम उम्मीद यही करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आज की गुफ्तगी आबिद अली उमंग साहब ने फरमाई है, इससे कोई अच्छा पहलू निकालें, इससे कुछ अच्छा अमल करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी और बेहतरी और बेहतरी लेके जाएँ. इसी के साथ नाज़रीन मोहतरम अपने मेज़बान अनवार खान यूसुफ़ज़ई को इजाज़त दें. इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए तर्ज के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.